رومن میں انگلش جو ہے وہ بعض سافٹ ویئر میں آ گئی ہے، قرآن پاک کو رومن میں لکھا گیا ہے، اس کی بھی وضاحت ہو تو جائے۔ ناجائز ہی ہے۔ لکھنا تو ناجائز ہے، جو اس پر پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ اصل میں یہی ہے کہ تحریف لفظی سے تحریف معنوی ہو جائے گی کہ پڑھنے والا اس کو کچھ اور ہی پڑھے گا، یہ تو حرام ہی ہے۔ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بدل جائے گا نا، جب لفظ بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے کسی نے لکھا QUL قل، اب کوئی اس کو قل پڑھ رہا ہوگا، کوئی اس کو کل پڑھ رہا ہوگا۔ اگر قل پڑھ رہا ہے تو اس کا معنی ہے آپ فرمائیں، اور کل پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کھائیں۔ یہ تبدیل ہو گیا نا، تو لفظ بدلا، قل سے کل ہوا تو معنی بھی بدلا۔ تو تحریف لفظی یعنی لفظ بدل گیا، اور تحریف معنوی یعنی معنی بدل گیا۔ تو چونکہ اس میں لفظ بدلے گا، جو منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ کلام ہے، اب جو یہ پڑھ رہا ہے تو یہ جب پڑھنے جائے گا تو یہ لفظی غلطی کرے گا، تو وہ نہیں پڑھ رہا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اس لیے رومن قرآن پاک نہ پڑھنے کی اجازت نہ اس کو لکھنے کی اجازت۔ بہت پیاری وضاحت فرمائی آپ نے، ماشاءاللہ۔ اب یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو نہیں آتا، مجبوری ہے، تو آخر پیسے گننے بھی تو نہیں آتے تھے آپ کو، کیسے سیکھ لیا آپ نے؟ اس میں اللہ کا کلام بھی پڑھنا سیکھ لو، کوشش کریں گے تو اب دیکھو نا، اتنی ڈگریاں جمع کی ہیں آپ نے۔ میں جبھی تو بولتا ہوں کہ لوگ ان کو بولتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، اور قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو میں پڑھا لکھا کیسے بول دوں ایسوں کو؟ پڑھا لکھا وہی ہے جس کو قرآن کریم پڑھنا آئے، قرآن و حدیث آئے، کوئی اللہ رسول کی باتیں اس کو معلوم ہو، علم دین ہو، اس کے بعد وہ پڑھا لکھا ہے۔ مطلب دنیا میں اعتبار کے بارے پڑھا لکھا اسی کو بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں، تو سب سمجھتے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ دلیل قیامت کے دن نہیں چلے گی کہ ہم کو آتا نہیں تھا اس لیے ہم رومن پڑھتے تھے۔ رومن میں پڑھیں گے تو چونکہ وہ غلط ہوگا، تو غلط پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔